اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 21 کا پارٹ 2 شروع ہوتا ہے۔ را با زبر رب، با زبر با، رب ہا الٹا پیش ہو، ربہ آگے وقف، ربہ یہاں پر بھی آخر میں الٹا پیش آ رہا ہے، اور رول تھا کہ اگر الٹا پیش ہوگا تب بھی ساکن کر دیں گے، اس لیے ساکن کر دیا۔ حمزہ خا زبر اخ، لام زبر لا، اخ لا، دال زبر دا، اخ لدا، ہا الٹا پیش ہو، اخ لدہ آگے وقف، اخ لدہ آخر میں الٹا پیش ہے اس کو بھی ساکن کر دیں گے، کیونکہ الٹا پیش ہو تب بھی ساکن کر دیتے ہیں۔ اخ لدہ آگے وقف، اخ لدہ۔ میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا زا یا زیر زی، موازی نون پیش نو، موازین ہا الٹا پیش ہو، موازینہ آگے وقف، موازینہ یہاں پر دیکھیں الٹا پیش ہے اس لیے اس کو ساکن کر دیں گے، کیونکہ آخر میں الٹا پیش ہو، زبر زیر پیش ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو تو ساکن کر دیتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا فا دو زبر فن، الفافن آگے وقف، الفافا یہاں پر دیکھیے دو زبر ہیں، اور آپ نے پڑھا تھا دو زبر ہوں تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ میں آپ کو رول دکھاتا ہوں، جیسے کہ آپ اس کو یہاں پر پڑھے تھے، دو زبر ہوں تو الف سے بدل دیتے ہیں، کلمے کے آخر حرف پر دو زبر ہوں تو اسے الف سے بدل دے، ہے نا؟ تو اسے دو زبر کو ہمیں ساکن نہیں کرنا ہے بلکہ دو زبر کو یہاں پر الف سے بدل کے پڑھنا ہے۔ تو الفافا آگے وقف، الفافا آگے دیکھیں، عین لام زیر عل، میم دو زبر من، علمن آگے وقف، علما یہاں پر بھی دو زبر کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے، علما۔ نون زبر نا، با یا زیر بی، نبی یا دو زبر ین، نبین آگے وقف، نبیا یہاں پر بھی دو زبر کو ہم الف سے بدل کر پڑھیں گے، نبیا، ہے نا؟ قاف واو پیش قو، واو زبر وا، قوہ تا دو زبر تن، قوتن آگے وقف، قوہ یہاں پر تا پہ دو زبر ہیں، اور تا پہ کوئی بھی حرکت ہو اگر آخر میں تا آتی ہے تو اسے ہا ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں قوہ میں ہا ساکنہ سے بدل دیا ہے، جیسے کہ آپ اس کا رول یہاں پر پڑھے تھے کہ کلمے کے آخر میں گول تا آتی ہو پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکنہ سے بدل دیں، تو یہاں پر ہم نے ہا ساکنہ سے اسے بدل دیا ہے، تو آپ نے پڑھیں گے قوہ، ٹھیک ہے نا؟ را زبر را، قاف زبر قا، رقا با زبر با، رقابہ تا دو زیر تن، رقبتن آگے وقف، رقبہ یہاں پر بھی دو تا پہ گول آخر میں کلمے کے آخر میں گولتا ہے، اور گولتا ہو تو اس کو ہا ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی حرکت ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، زبر زیر پیش ہو، کچھ بھی ہو۔ جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری یا زبر یا، جاریہ تا دو پیش تن، جاریتن آگے وقف، جاریہ یہاں پر بھی تا کو ہم ہا ساکنہ سے بدل دیں گے، کیونکہ تا گول تا ہو آخر میں کلمے کے آخر میں، چاہے کوئی بھی حرکتوں سے ہا ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ واو زبر وا، تا زبر تا، وتا، واو لام زبر ول، وتول، لام کھڑا زبر لا، وتولا آگے وقف، وتولا آپ نے پڑھا تھا کھڑا زبر آخر میں ہو اگر تو کھڑا زبر ہی رہے گا، یعنی اس کو وقف کی حالت میں نہیں بدلا جائے گا، ایسے ساکن حرف کو بھی وقف کی حالت میں نہیں بدلا جائے گا، اس کا رول یہ ہے، دکھا دیتا ہوں میں آپ کو،
یہاں پر پڑھے تھے آپ کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی چینج نہیں ہوتے، تو کھڑا زبر جیسا لکھا ہے ویسے ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کریں گے۔ ایسے اگر آپ کے حروف مدہ آتے ہیں الف با یا، تو ان کو بھی وقف کی حالت میں نہیں بدلیں گے۔ ایسے ہی اگر آخر میں کہیں ساکن حرف آتا ہے تو اس کو بھی نہیں بدلیں گے، جیسا لکھا ہے ویسے ہی پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں، میم زیر میم، نون لام زبر نل، منل حمزہ واو پیش او، منل او، لام کھڑا زبر لا، منل اولا، آگے وقف منل اولا، یہاں پر بھی کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر جیسے وقفی حالت میں لکھا ہے ویسے ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کریں گے۔ فا زبر فا، تا را زبر تر، فتر، ضاد کھڑا زبر ضا، فتر ضا، آگے وقف فتر ضا، یعنی کھڑا زبر کو کھڑا زبر ہی رہنے دیں گے، اس میں کسی طریقے کی چینجنگ نہیں کریں گے، یہ آپ نے رول پڑھ لیا ہے۔ واو نون زبر ون، حا را زبر حر، ون حر، آگے وقف ون حر، تو یہاں پر جو آخر میں ساکن حرف ہے اس کو ساکن ہی رہنے دینا ہے ہمیں، اس میں کسی طریقے کی چینجنگ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ساکن حرف کو بھی ساکن ہی رہنے دیتے ہیں، اس میں چینجنگ نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کھڑا زبر تھا ایسے ہی آپ نے پڑھا تھا حروف مدہ بھی نہیں بدلتے ہیں۔ فا را زبر فر، غین با زبر غب، فرغب، آگے وقف فرغب، یہاں پر بھی با ساکن ہے، اور ساکن حرف کو بھی وقف میں چینج نہیں کرتے ہیں، رکنے کے سمے چینج نہیں کرتے ہیں۔ فا زبر فا، حا دال زبر حد، فحد، دال ثا زیر دث، فحدث، آگے وقف فحدث، اس طریقے سے پڑھیں گے، یعنی ساکن حرف آخر میں اس کو ہم چینج نہیں کریں گے، جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھیں گے۔ فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، آگے وقف فی ہا، یہاں پر بھی حرف مدہ آگے دیکھیے، اور آپ نے پڑھا تھا حروف مدہ الف با یا میں سے کوئی حرف آئے گا تو وقف کی حالت میں اس کو بھی نہیں بدلیں گے۔ تین چیزیں آپ نے پڑھی تھی نا آپ نے، ایک تو کھڑا زبر تھا، ایک ساکن حرف تھا، ایک حرف مدہ تھے، تو کھڑا زبر کو بھی وقف کی حالت میں نہیں بدلتے ہیں، ساکن حرف کو بھی وقف کی حالت میں نہیں بدلتے ہیں، اور حروف مدہ کو بھی وقف کی حالت میں نہیں بدلتے ہیں۔ تا ہا زبر تہ، تا زبر تا، تہ تا، دال واو پیش دو، تہ تدو، آگے وقف تہ تدو، یہاں پر حرف مدہ واو ہے، اس کو بھی وقف کی حالت میں نہیں بدلیں گے۔ قاف واو زبر قو، لام یا زیر لی، قولی، آگے وقف قولی، یہاں پر حرف مدہ ہے، اس کو بھی وقف کی حالت میں نہیں بدلیں گے، حرف مدہ کو وقف کی حالت میں نہیں بدلتے ہیں۔ اب آئیے ہمارے نون قطنی آ گئے، آپ نے پڑھا تھا اس کا قاعدہ، میں نے بتایا تھا وہیں بتائیں گے ہم آپ کو، تو اس لیے ہم نے وہاں پر چھوڑ دیا تھا۔ نون قطنی دیکھیے، یہ ہے نون قطنی کے بارے میں ڈیٹیل پوری انہوں نے یہاں سے لے کر کے یہاں تک دی ہے۔ یہ نون قطنی بتایا تھا، نون قطنی کیا ہے، اس کی تعریف یہ ہے، نون قطنی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کی نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر سمجھاتا ہوں، یہ دیکھیے مثال کے طور پر نون قطنی یہاں پر یہ دیا گیا ہے، یہ ورڈ آپ دیکھیے نون قطنی دیا گیا ہے، یہاں پر کیا تھا، تنوین تھا، تنوین کے دو زبر کو، تنوین کے دو زبر کو ہم نے کیا کیا، ایک زبر سے بدلتے ہوئے نون ساکن کو چھوٹا سا زیر دے کر، چھوٹے سے نون کو لکھ دیا جاتا ہے، اس پہ زیر دے کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اصل میں یہاں پر دو زبر تھے، ہے نا، جیسے کہ یہاں پر رول میں انہوں نے بتایا ہے کہ تنوین کے بعد کیا آتا ہے، حمزہ وصلی آ جائے، تنوین کے بعد وہاں پر حمزہ وصلی کہاں پر ہے، آپ کو ایک ایک چیز دکھاتے جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پر دیکھیے تنوین، یہ اصل میں یہ جو ورڈ دکھ رہا ہے آپ کو، اس پہ خیرن پہ دو زبر تھے، تو دو زبر تنوین ہوتا ہے، تنوین کے بعد یہاں پر حمزہ وصل آ رہا ہے، جو کہ یہ ہے جس میں میں نے ریڈ پین مارا ہے ادھر والا، یہ ہے نا، یہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ گیا، تو اب کیا کریں گے، ملاتے وقت یعنی وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے
نون تنوین کے دو زبر کو، ٹھیک ہے نا، تنوین کے دو زبر کو. تو یہاں پر تنوین کی نون ساکن جو ہے، کیونکہ خیرن میں آخر میں نون ساکن ہے، خیرن، تو خیرن میں جو نون ساکن آ رہا ہے، رن رن نون ساکن جو آ رہا ہے، اس نون ساکن کو ہم چھوٹا سا نون لکھ دیں گے یہاں پر اور زیر دے دیں گے. تو اس طریقے سے پڑھیں گے، یعنی دو زبر کو ہم کیا کریں گے، حمزہ جب تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں اس حمزہ وصلی کو گرائیں گے، وصل میں یعنی ملانے کی صورت میں جو دوسرے ورڈ میں الوصیۃ میں جو الف آ رہا ہے اس کے حمزہ وصلی کو گرائیں گے، اور دو زبر جو تنوین کا نون ساکن ہے اس کو چھوٹا سا نون لکھ کر کے اس پہ زیر لکھ دیں گے. اس کو نون قطنی کہتے ہیں، یعنی چھوٹے سے نون کو یہاں پر نون قطنی کہا جا رہا ہے، بس اتنا یاد رکھیے. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی یہ نون قطنی ہے، اس کو اتنا یاد رکھ لیجئے، اور اس کے بعد اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھ لیجئے. اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، خو یا زبر خوئی، را زبر را، خوئی را، نون لام زیر نل، واو زبر وا، نل وا، صاد یا زیر صی، نل وصی، یا زبر یا، نل وصی یا، تا پیش تو، نل وصی یا تو، خیران الوصیۃ، یعنی یہاں پر جو ہے یہ الف کو خیران ملا رہے ہیں ہم، اس لیے خیرہ کے الف کو نہیں پڑھیں گے اور ڈائریکٹ ملاتے چلے جائیں گے. لیکن جب وقف کریں گے تو کہیں گے خیرا، اب جو ہے دو زبر کو ہم نے الف سے بدل دیا تو پڑھیں گے خیرا الوصیۃ، اس طریقے سے. آگے دیکھیں، شین یا زیر شی، با زبر با، شیبا، یہاں پر الف کو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ الف جو ہے دو زبر یہاں پر تھے، اصل میں شی بن تھے، لیکن ہم نے دو زبر کو یہاں پر نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، دو زبر کو ہمیں یہاں پر نہیں پڑھنا ہے، اور نون سین سے اور نس کہنا ہے. یہ نون قطنی ہے، بس اتنا یاد آپ کو رکھنا ہے اگر اس کو پڑھنا ہے کہ یہ نون قطنی ہے. اس کے پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیجئے، اور یہاں پر اصل میں دو زبر تھے، اس تنوین کے جو نون ساکن تھا اسی کو ہم نے نون قطنی بنایا ہے. نون سین زیر نس، سین زبر سا، نسا، میم سین زبر سا، نسا، میم الف زبر ما، نسما، حمزہ پیش او، نسماء، شیب نسماء، آگے وقف، شیبا السماء، میم پیش مو، نون یا زیر نی، منیم، با زیر بی، منیبی، نون دال زیر ند، خو پیش خو، ند خو، لام واو پیش لو، ند خلو، ہا الف زبر ہا، ند خلوہا، منیبی ند خلوہا، آگے وقف، منیب ادخلوہا. آگے دیکھیں، میم پیش مو، با یا زیر بی، مبی، نون زیر نی، مبینی، نون قاف زیر نق، تا پیش تو، نقتو، لام واو پیش لو، نقتلو، مبین نقتلو، آگے وقف، مبین اقتلو. تو یہاں پر بھی نون قطنی ہے جو گرین کلر میں لکھا ہوا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے نون نا نون قطنی یاد رکھنا ہے آپ کو. قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را پیش رو، قدیرو، نون لام زیر نل، لام زبر لا، نل، ذال یا زیر ذی، نلذی، قدیر الذی، آگے وقف، قدیر الذی. ٹھیک ہے،
اس طریقے سے پڑھنا ہے. آگے دیکھیں خو زبر خو، با یا زیر بی خوبی، را الف یہاں پر را پہ زبر پڑھیں گے، را زبر را خبیر، نون لام زیر نل، لام زبر لا نل، ذال یا زیر ذی نلذی، خبیرن الذی. آگے وقف خبیرا الذی. تو الحمدللہ عز و جل ہمارا مدنی قاعدے کا سبق نمبر 21 مکمل ہوا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.